فضا جو اس بات کا انجام سوچے بغیر کہ اس کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے رانی کے موبائل سے کرتی ہے ارحم کو کال تاکہ وہ ردا کے حوالے سے اس سے بات کر سکے اور اسے یہ کہہ سکے کہ ردا کی زندگی میں سکون لانے کے لیے اسے ردا سے شادی کر لینی چاہیے۔ ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ رانی جس کو ارحم کال کر کے پوچھتا ہے کہ آپ نے مجھے کال کی تھی، میری بیوی نے وہ کال اٹھائی تھی، آخرکار آپ نے ایسی کیا بات کرنی تھی؟ رانی جب یہ سنتی ہے کہ ارحم کی شادی ہو چکی ہے، ایک طرف تو وہ خوش ہوتی ہے لیکن دوسرے ہی پل میں اسے اس بات پر غصہ آتا ہے کہ اس کا فون آخرکار کس نے پکڑا ہوگا۔ غصے کے عالم میں جب وہ جاتی ہے ردا اور فضا کے پاس تو جا کر پوچھتی ہے کہ میرے فون کو کس نے ہاتھ لگانے کی ہمت کی؟ مجھے ابھی ارحم کی کال آئی تھی اور وہ مجھے پوچھ رہا تھا کہ میں نے اسے کال کیوں کی ہے، جبکہ میں نے اسے کوئی بھی کال نہیں کی تھی۔ تو تم لوگ مجھے صاف صاف بتا دو کہ تم دونوں میں سے کس نے میرا موبائل چرایا تھا اور ارحم کو کال ملائی تھی۔ فضا جو کہ رانی کو کہتی ہے کہ بھابھی آپ ردا کو کچھ مت کہیں، اس نے ارحم بھائی کو کال نہیں ملائی تھی بلکہ میں نے ملائی تھی تاکہ میں ان سے بات کر سکوں ردا کے حوالے سے۔ اس بات پر رانی بھڑکتی ہے اور جا کر ثاقب سے کہتی ہے کہ دیکھ لیں آپ کی یہ بہن پہلے کم تماشے لگا چکی ہے جو اب مزید تماشے لگانا چاہتی ہے، پہلے اپنا منہ کالا کر کے آئی ہے اور اب ردا کے حوالے سے ارحم کو پھر سے کال کر کے یہ پھر سے تماشا لگانا چاہ رہی ہے۔ آپ خود ہی اپنی بہن کو پوچھ لیں کہ یہ آخرکار کیا چاہتی ہے۔ اسی بات پر ثاقب آتا ہے اور رانی کی بات سننے کے بعد فضا پر بھڑکتا ہے، کہتا ہے کہ تمہیں آخرکار مسئلہ کیا ہے؟ تم کیوں میرا منہ کالا کروانا چاہتی ہو؟ تم کیوں میری بے عزتی کروانا چاہتی ہو؟ تم نے تو ٹھان رکھی ہے کہ تم مجھے ہر جگہ بے عزت کروا کر ہی رہو گی۔ ردا جو کہ فضا کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے اور جا کر کہتی ہے کہ اتنا ظلم اور اتنی زیادتی کب تک ہم یہ سب کچھ برداشت کریں گے؟ فضا جو کہ ردا کو یقین دہانی کرواتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی ظلم رانی بھابھی ہمارے ساتھ کر رہی ہیں اور جو بھی زیادتیاں وہ ہمارے ساتھ کر رہی ہیں یہ سب کچھ اوپر والے کے پاس جمع ہو رہا ہے، اور جب اوپر والے کے پاس یہ سب کچھ جمع ہو جاتا ہے نا تو اس انسان کو یہ سب کچھ اس کے کہے کے مطابق واپس لوٹایا جاتا ہے، اور جب وہ اپنے مطابق اس انسان کو یہ سب کچھ لوٹاتا ہے نا تو انسان کی زندگی بھی تباہ و برباد ہو کر رہ جاتی ہے، اور اس بات کا احساس رانی بھابھی کو ابھی نہیں ہے لیکن بہت جلد ہو جائے گا۔ وہیں پر رانی جو کہ جاتی ہے اپنے گھر اور جا کر اپنی والدہ ذکیہ سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ آپ زہرون کو سمجھاتی کیوں نہیں ہے کہ فضا کو اپنے دل سے نکال دے؟ ذکیہ بھڑکتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تو سمجھ نہیں پا رہی کہ میں آخرکار کیا کروں، تم دونوں بہن بھائیوں نے میرا دماغ خراب کر کے رکھا ہوا ہے، ایک طرف تم ہو جو فضا سے بے انتہا نفرت کرتی ہو اور دوسری طرف زہرون ہے جو وہ اس سے بے انتہا محبت کرتا ہے، میں سمجھ نہیں پا رہی کہ میں آخرکار کس کا ساتھ دوں۔ رانی اپنی والدہ ذکیہ سے کہتی ہے کہ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میری نفرت کا جذبہ زارون کی محبت کے جذبے سے زیادہ ہے اور آپ دیکھ لینا میں ہی جیت کر رہوں گی، جو انسان میرے راستے میں آنے کی کوشش کرتا ہے نا اس کا سر کچل کر میں رکھ دیتی ہوں، اور دیکھ لینا اس بار فضا کا سر کچل کر میں رکھ دوں گی اور اسے اپنے راستے سے ایسا ہٹاؤں گی کہ وہ دوبارہ میرے راستے میں آنے کا نام نہیں لے گی۔ وہیں پر دوسری طرف زارون جو کہ فضا کے حوالے سے سوچ ہی رہا ہوتا ہے کہ آتا ہے سعید اور آ کر کہتا ہے کہ میرے اس گھر میں اداسی چھائی ہوئی ہے، مجھے لگتا ہے کہ مجھے اب اپنے اس گھر میں رونق بحال کرنے کے لیے تمہاری شادی کرنی ہوگی اور ایک بہو لے کر آنی ہوگی۔ اس بات پر جب زارون اپنے والد سعید سے فضا کا نام لینے کی کوشش کرتا ہے تو سعید بھڑکتا ہے اور کہتا ہے کہ فضا تمہاری کچھ نہیں لگتی، تو اس حوالے سے فضا ہمارے گھر کی بہو نہیں بن سکتی، میں تمہیں یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ تمہیں فضا یا ہم میں سے کسی ایک کو چننا ہوگا، فضا تمہاری زندگی میں مزید نہیں رہ سکتی، اگر وہ تمہاری زندگی میں رہی تو تمہاری زندگی میں ہم نہیں رہیں گے۔ تو کیا کرے گا زرون؟ کس طرح سے اپنے والد سعید کو سمجھائے گا کہ ان سب میں فضا کی کوئی غلطی نہیں تھی بلکہ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ ایک ظلم تھا اور زیادتی تھی، اور اس ظلم کا اسے کوئی بھی فیصلہ سنا کر اس کی زندگی کو برباد کرنے کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے۔ کیا زارون کی بات سمجھ پائے گا سعید؟ کیا ہوگا آگے؟ مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل شکنجہ۔